پھر انشاءاللہ کبھی آئے تقریر ہو جائے گی. تقریر ہو چکی ہوگی اور چند لمحے گفتگو کر لی جائے. بہرحال آپ لوگ جو اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ دین کا غلبہ تو آپ پہ بھی آیا ہوگا جیسے اوروں پہ آیا ہے. بہرحال وہ بیچارے چلے گئے کیونکہ نیند کا غلبہ زیادہ تھا. اچھا بھی ہوا یہاں سے آنکھیں بند کرتے کچھ سنتے. حضرت مولانا افلاق قادری صاحب کچھ فرماتے وہ نیند میں کچھ سن لیتے. کل نہ جانے کیا بات کرتے کہ مولانا صاحب تو کہہ گئے تھے. تو اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے. جو لوگ باضابطہ نیند سے جنگ کر کے جاگتے رہے وہ لوگ موجود ہیں. آپ محبت رسول میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرنا. عزیز دوستو بزرگوں یہ آمد رسول کانفرنس اس سے متعلق آپ نے مولانا صاحب سے تقریر سنی. تو ایک واقعہ میں سناتا ہوا صرف شریک ہو جانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت دوشنبے کے روز 12 تاریخ کو اس خاکانی کی کے تشریف لائے. تو حجرے میں جس حجرے میں تشریف لائے تھے اس حجرے سے ایک بچی نکلی تھی. حجرے سے نکلتی ہے خانہ کعبہ کے قریب پہنچتی ہے. حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی. حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. وہ بچی کہتی ہے دادا جان آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے لڑکا آیا ہے. آمنہ کے لڑکا پیدا ہوا ہے آپ کا پوتا آیا ہے. تو دادا جان نے جواب دیا بیٹی مجھے معلوم ہو چکا ہے مجھے پتا چل چکا ہے کہ وہ آنے والا آ چکا ہے. تو بچی کہتی ہے دادا جان سب سے پہلے خبر لانے والی مجھ سے پہلے تو آپ تک کسی نے اطلاع بھی نہیں دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر ہو گئی. یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ تو خانہ کعبہ میں ہیں حضرت آمنہ حجرے میں وہاں وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہاں سے کوئی نکلا بھی نہیں اور سب سے پہلے میں خبر لائی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اطلاع ہو گئی. دادا جان کہتے ہیں بچی بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے اور اس راز و نیاز کو تو نہیں سمجھ سکتے. لیکن بچی بھی ضدی تھی. اس نے دامن پکڑا پکڑ کے کہا کہ دادا جان اس راز کو تو سمجھانا ہی ہوگا کیونکہ سب سے پہلے میں خبر لائی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہو چکا. جب دادا جان نے دیکھا کہ یہ مانے گی نہیں تب کہتے ہیں اے بیٹی ایک زمانے سے میں خانہ کعبہ کی خدمت کر رہا ہوں. خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہوں. خانہ کعبہ کو صبح صادق کے وقت بھی دیکھا ہے آج ہی نہیں اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. چاند کی چاندنی میں بھی دیکھا ہے سورج کی روشنی میں بھی دیکھا ہے صبح میں دیکھا ہے شام میں دیکھا ہے دوپہر میں دیکھا ہے. لیکن کبھی خانہ کعبہ کو جھومتے ہوئے نہیں دیکھا. خانہ کعبہ کو جھومتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور خانہ کعبہ کو اپنے گھر کی طرف جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. خانہ کعبہ جھوم بھی رہا تھا اور میرے گھر کی طرف جھک رہا تھا. تو مجھے اسی سے اندازہ ہو گیا اور میں جان گیا کہ وہ آنے والا آ چکا ہے
اور اسی کی خوشی میں خانہ کعبہ جھوم رہا ہے، اور یہ میرے گھر کی طرف جو جھکا ہے میرے گھر کی تعظیم میں نہیں جھکا ہے بلکہ اس آنے والے کی تعظیم میں جھکا ہے، جسے میرے امام سنت سرکار اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ عزیز دوستو، پھر حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ سے حجرے کے پاس، جب حجرے کے پاس گئے حضرت آمنہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ دادا تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت آمنہ نے نبی کریم کو حضرت عبدالمطلب کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے نبی کریم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سینے سے لگایا اور لگا کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے، چلنے لگے۔ جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا عبدالمطلب لگتا ہے کہ تیری گود پہ چاند آ گیا ہے، 14ویں کا چاند اتر گیا ہے، تو یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ 14ویں کا چاند ہی ہے، میرا یہ پوتا ہے۔ اب حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے، قدم آگے بڑھا رہے ہیں، تو راویوں نے جو روایت کی ہے، تاریخ بیان کی ہے کہ عبدالمطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ عبدالمطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کعبہ جو ہے عبدالمطلب کی طرف جا رہا ہے، کعبہ عبدالمطلب کی طرف جا رہا ہے۔ پھر جب حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ پہ پہنچے تو اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب خانہ کعبہ کا حضرت عبدالمطلب طواف کر رہے تھے تو تاریخ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ عبدالمطلب طواف کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ طواف کر رہے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرے لے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی تعظیم میں کعبہ جھکا، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کے طواف خانہ کعبہ کیا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم نے یہ جشن منایا ہے، یہ پروگرام منایا، صرف نبی کا جشن منانا ہی کمال نہیں ہے بلکہ سیرت کے صاحب میں اپنی زندگی کو ڈھالنا کمال ہے۔ بے شک بے شک، میرا نبی صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کی جلسہ منایا جائے، جلوس کیا جائے، سبیلیں لٹائی جائیں، اس کے نام پہ جھنڈے لگا دیے جائیں، بلکہ میرا نبی اس لیے آیا تھا کہ ہماری یہ آوارہ پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا تھا، گناہوں سے بچانے کے لیے آیا تھا، جھوٹ سے بچانے کے لیے آیا تھا، شراب سے بچانے کے لیے آیا تھا، جوا سے بچانے کے لیے آیا تھا، سود سے بچانے کے لیے آیا تھا، انسانیت کو نئی زندگی بھی دینے آیا تھا، شعور بندگی بھی دینے آیا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر اپنے نبی کو مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، ورنہ میرا جی چاہ رہا تھا آج کی لفظ محبت پہ ہی دیکھتے ہیں، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو محبت، آپ کو محبت ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، تو اس کی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تب سچا عاشق مانا جاتا ہے۔ کہنے کو کہتا رہے کہ میں ان کو بہت مانتا ہوں اور ان کا کسی عمل پہ عمل ہی نہ کرے تو محبت نہیں۔ جب آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کی پسند کیا ہے، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو پسند کو تلاشا جاتا ہے کہ ان کو پسند کیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا اخلاق القادری صاحب سے آپ کو محبت ہے تو جب یہ آپ کے گاؤں میں آئیں گے تو آپ سوچیں گے کہ حضرت کو پسند کیا ہے، کھانے میں پسند کیا ہے، پہننے میں پسند کیا ہے، پینے میں پسند کیا ہے، یہ کس چیز سے خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ محبت ہے۔ جب محبت ہے تو آپ چاہیں گے کہ یہ کس چیز سے خوش ہوں گے، وہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔
اور ہمارا اپنا جائزہ لے لیجیے گا کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے نبی کی پسند نہیں تلاشا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ بیٹھ کے کھانا ہم کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ کسی کا دل نہ دکھانا اور ہم دل دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، لیکن ہم دل توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ کسی کا حق لیا ہو اس کا حق واپس کرنا، لیکن ہم حق مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ والدین کی عزت کی جائے، لیکن ہم والدین کو دھکا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ بیویوں کو خوش رکھا جائے، لیکن خوش رکھنے کے بجائے ہم ستاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم ستاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ غریبوں کا سہارا بنا جائے، ہم غریبوں کو مٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کی پسند ہے کہ کمزوروں کا سہارا بنا جائے اور ہم کمزوروں پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی پسند تلاشنا ہوگا، اور جس دن ہم نے ان کی پسند کو تلاش کے اس پسند میں اپنی زندگی کو گزار دیا، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی پریشانی ہمیں نہیں پریشان کرے گی، کوئی ہمیں بدل نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں ستا نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آفاتیں جو بھی کچھ ہیں یہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہیں۔ ہم نبی کو راضی کر لیں، وہ راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا میں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ ہمیں بدلنا چاہتے ہیں۔ آج زمانہ ماحول پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہوں گے، آج کل تو یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پوری دنیا جو ہے مسلمان کو مٹانا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، مسلمانوں کو وہ بدلنا چاہتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو نبی کی محبت میں بدل دیں تو کوئی ہمیں نہیں بدل سکتا ہے، بلکہ ہمیں بدلنے والا خود بدل جائے گا، لیکن ہمیں نہیں۔ بے شک اللہ اکبر، رسالت، پیغام مصطفیٰ، پیغام مذہب اسلام، جانشین حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت۔ پسند کی بات آئی ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ شریف ہے، ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنا مکان بنوایا، بہت بڑا مکان، ماشاءاللہ بہت اچھا مکان بنوایا نقش و نگار کے ساتھ۔ ایک روز آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی رسول ادھر سے گزر رہے تھے۔ آقا نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ جب پوچھا تو جو ساتھ میں تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ رسول پاک نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے سے یہ اندازہ ہوا کہ سرکار کو پسند ہے، وہ مقام سرکار کو پسند نہیں ہے، صرف چہرے سے یہ ظاہر ہوا۔ ہوتا ہے کبھی کوئی چیز پسند آتی ہے تو چہرے کی چمک کچھ اور ہوتی ہے، اور جب پسند نہیں آتی ہے تو چہرے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول نے اندازہ لگا لیا کہ سرکار کو پسند ہے۔ 2 دن کے بعد اس مکان کے مالک جو صحابی انصاری صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان صحابی سے کہتے ہیں کہ پرسوں ہم اور آقا کریم ادھر سے گزرے تھے تو میرے آقا نے پوچھا تھا یہ مکان کس کا، تو میں نے تمہارا بتایا، لیکن سرکار کے چہرے سے مجھے اندازہ ہوا کہ سرکار کو یہ مکان پسند ہے۔ کہتے ہیں اچھا سرکار کو پسند نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے اندازہ، بس اتنا سنا ہے۔ اور مزدوروں کو بلاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کدال لیتے ہیں، پھاوڑا لیتے ہیں اور اس پورے مکان کو گرا دیتے ہیں، پورا مکان گرا دیتے ہیں۔ اب 2 روز کے بعد سرکار ادھر سے پھر گزرتے ہیں تو دیکھا کہ یہاں تو مکان کھڑا تھا، ملبہ پڑا ہوا ہے، تو آقا کریم نے ان کو بلوایا جن کا مکان تھا۔ تو انصاری صحابی آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ میں 1 ہفتہ پہلے گزرا تھا تو یہاں مکان تھا، اب یہاں پہ صرف ملبہ پڑا ہوا ہے، کیا بات ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اب انصاری صحابی کا جواب، قسم خدا کی ایمان پر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا اتنا فرق ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ محبوب کو پسند ہے، میں نے سنا تھا کہ آقا کو پسند نہیں، جو آقا کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ 1 مکان نہیں، 1000 مکان
توڑ سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کی پسند سے ہٹ میری وہی پسند ہے جو میرے آقا کی پسند، میری وہی پسند ہے، تو اسے محبت ہے۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن دعوے میں کتنے سچے ہیں؟ فجر کے وقت آپ مسجد میں دیکھ لیجئے گا، ظہر کے وقت آپ مسجد میں دیکھ لیجئے گا، عصر میں دیکھ لیجئے گا، ہر وقت آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے محلے کی مسجد میں دیکھ لیجئے گا، یہاں تک کہ ہم جلوس نکالتے ہیں نبی شریف کا، ایک دم نعرے میں جوش میں ایک دم بالکل اس وقت مست رہتے ہیں، جوش میں ہوش کھوئے ہوئے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، کہتے ہیں بتائیے یہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور یہ جلوس نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میرا نبی جو ہے جلوس کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ ہماری پیشانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکوانے، اس کو یاد رکھنا۔ تو آپ جلوس بھی کریں، جلسہ بھی کریں، پروگرام بھی کریں، لیکن نمازیں پڑھیں، اس کا احترام ضروری ہے۔ اور اس کو بہرحال اللہ آپ کو مبارک فرمائے، یہ پروگرام آپ نے کیا، حافظ صاحب ہمارے اور جملہ اراکین اور لوگوں نے مل کے اس پروگرام کو کیا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سب کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جو لوگ کسی وجہ سے چلے گئے اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی بھی حفاظت فرمائے، بالخصوص اس آبادی کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس صوبے کی حفاظت فرمائے، تو رب تعالیٰ پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔